الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا، تو ڈالو تو گردن میں محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اے جنت تجھ میں حور قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. ارے جنت تو میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مور مار. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معززہ مکرمہ قابل عزت احترام بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن آپ علیہ السلام تشریف لے آئے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدو اس دنیا تے تشریف لے آئے، آسمان تے روشنی، زمین تے روشنی، آسمان تے خوشبواں، زمین تے خوشبواں، آسمان بھی خوش، زمین بھی خوش، پرند چرند، ہواواں، سمندراں، نہراں وچ ایک خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نوری نو، ملک نو، فرشتہ نو امر کن دے نال پیدا فرمایا۔ ساری کائنات نو جدو پیدا فرمایا امر کن فرمایا، انہوں وجود مل گیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو امر کن نہیں، بلکہ پیدائش دے پورا عمل گزار کے، پیدائش دے پورے مراحل تو مدارج تو گزار کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اس کر کے مستقل موضوع بن کے میں تھوڑے ذہن سے یہ گل پا رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف آمد نہیں ہوئی، ولادت ہوئی۔ ولادت منیا، کیونکہ جدو ولادت منا گے، پیدائش نو منا گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت نو بھی منا گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر سن، لیکن بشریت دے اعلیٰ پیمانے کے فائز، جو وصف، جو صفتاں، جو مرتبہ، جو شانہ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دتیاں، کسی اور فرد بشر نہیں دی سن بشر۔ اس کر کے ولادت پورے مراحل کو گزاریا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، صرف امر کن کے پیدا نہیں کر دیتا، آپ دا خاندان دا انتخاب کیتا، آپ دے دادے دا انتخاب کیتا، آپ دے باپ دا انتخاب کیتا، آپ دی ماں دا انتخاب کیتا، آپ دے شہر دا انتخاب کیتا، آپ دے موسم دا انتخاب کیتا، آپ دے دن دا انتخاب کیتا، آپ دے نام دا انتخاب کیتا، سارے انتخاب اللہ نے فرمائے نے۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اللہ نے سانو اس محبوب دے امت تو پیدا فرمایا، اسی جنہ بھی شکر ادا کریے کم میں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ اس امت کو بڑی شان مل چکی، اس امت دے مقام ود گئے نے، شانہ ود گئیاں، بڑیاں شانہ والا نبی، رحمت للعالمین نبی، زمینہ واسطے رحمت، اسمانہ واسطے رحمت، انسانہ واسطے رحمت، حیوانہ واسطے رحمت، جنات واسطے رحمت، ملائکہ واسطے رحمت، کائنات دی ذرے ذرے ہر چیز واسطے رحمت بن کے آئے۔ انہی شانہ والا نبی اللہ نے دے چھڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذات نور بنا چھڑی ہیں، بشر سر تو لے کے نور علی نور۔ جدو اللہ رب العزت نے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دی تخلیق کر رہے سن، آپ نو بنا رہے سن، آپ دے جدو پیراں نو بنایا ہے اللہ نے، استقلال دے نال آپ دے پیراں نو بنایا۔ جدو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں نو بنایا ہے، ثابت قدمی دے نال اور بڑی قوت دے نال آپ دے ہاتھ تے بازو بنائے نے اللہ نے۔ جدو اللہ رب العزت نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں نو پیدا فرمایا تے بنان لگے نے، غیرت دے پانی نال بنایا ہے۔ جدو محبوب دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں نو بنایا ہے شرم و حیا دے پانی نال آپ صاحب دی اکھاں نو بنایا کنا حیا سی نبی علیہ السلام دی اکھاں دے اندر جدو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی زبان نو بنایا تے ذکر دے نال بنایا جدو اللہ نے اپنے محبوب دے ہونٹ بنائے نے تسبیح نال بنائے جدو اللہ نے اپنے محبوب دے بال مبارک بنائے نے جنت دے سبزے نال بنائے جدو اللہ نے اپنے محبوب دے گوشت پوشت ہڈیاں بنائیاں نے مشک و کافور زعفران نال بنائی پورے جسم نو نور نال کستوری دی خوشبو نال بنائی کائنات تو اعلی ودیا پیدائش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی اور نہ نبی دی ہے نہ ولی دی آپ علیہ السلام نو بڑے مقام بڑیاں شانہ آپ علیہ السلام دا چلنا بھی نور آپ علیہ السلام دا سونا بھی نور آپ علیہ السلام دا کھانا بھی نور آپ علیہ السلام دا پینا بھی نور آپ علیہ السلام دا پسینہ بھی نور سینہ بھی نور تے مدینہ بھی نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے اللہ رب العزت نے آپ نے پیدائش کی انوکھی اور وکری اور سب تو ودیا ہر چیز نو اللہ نے جوڑ جوڑ کے بڑا بڑا کے سونا اس جاتے اس تھان تے رکھا ہے جتھے اور سونی لگتی اللہ نے آپ کس کر کے امر کنل پیدا نہیں بلکہ پیدائش دے پورے عمل تو گزاریا اے نہیں کہ صرف امر کن فرمایا اور آپ پیدا ہو گئے نہیں پورے مراحل پورے مدارج تو گزاریا ہے ایڈی بڑی شانہ والا نبی ایڈی بڑی برکت والا نبی پہلے انبیاء دعا کر رہے لے یا اللہ مینو نبوت عطا نہ کری بجائے نبوت دے عطا کرن دے میرے اپنے آخری محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دیویا میرے نبی نہ بناویا آپ دا امتی بناویا انبیاء دعا کر رہے نے اس امت میں کڑی بڑی شان مل چکی ہے ایرا محبوب جنو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ دے بطن پیٹ مبارک کی تشریف لے آئے ہیں اللہ نے فرشتہ نو حکم کر دیتا ہے جنت دا پھاٹک کھول دو جنت دے سارے دروازے کھول دو میرا محبوب آ رہا ہے محبوب آندے سار اپنی امت واسے جنت دے 8 دروازے کھلوا دیتے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسے جنت نو سستا تے آسان کر دیتا ہے ہن امتی دی مرضی جنت نو حاصل کرے یا نہ کرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسے جنت نو سستا کر دیا کیڑا سستا کنی کو گالتے جنت مل جاندی حدیث جانے جدو اللہ نے نبی علیہ السلام نے معراج دا سفر فرمایا اسمانہ دی سیر کی تھی جنت دی سیر کی تھی جنت دی سیر کر رہے نے نبی علیہ السلام دی نظر جنت دے اندر ایک محل تیار ہے ایک بنگلہ بنایا ہے ایک عمدہ کوٹھی بنی ہوئی ہے اتھے کھلو گئے نے تے اس محل دا بہت بڑا پھاٹک ہے بڑا میدان ہے اور بڑا خوبصورت محل ہے بڑا ودھیا محل ہے
بڑا ودیا بنگلہ ہے انہی خوبصورتی نو ویکھ کے انہی بناوٹ تے سجاوٹ تے غور و فکر کر کے انہوں مزین ویکھ کے انہوں منور ویکھ کے آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام تو پوچھا ہے جبرائیل اے جڑا عمدہ مکان ہے اے جڑی عمدہ کوٹھی ہے ودیا کوٹھی ہے کہ کسے کوئی نبی دی ہے یہ نبی دی کی کوٹھی ہے نبی دا بنگلہ ہے جبریل صاحب نے فرمایا محبوب اے جڑی عمدہ کوٹھی جنت دے اندر تو نظر آ رہی ہے اے کسے نبی دی بھی نہیں کسے ولی دی بھی نہیں کسے پیر دی بھی نہیں کسے عالم دی بھی نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے جبرائیل اے بھی عمدہ کوٹھی اور ایڈا عمدہ ودیا مکان تے بنگلہ پھر کہندا ہے کدی واسطے اللہ نے بنایا ہے جبرائیل امین نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ دے اس امتی دا مکان ہے اے آپ دے اس امتی دا آپ دے اس غلام دا بنگلہ ہے کہ جڑا دنیا دے وچ راہ چل رہا سی ایک راہ چل رہا سی راہ چلدیاں انہیں ویکھیا کہ ایک نبی نہ کھلوتا ہے ایک بزرگ انا ہے اللہ اکبر اسے ہوئی نے نبی نے دی باں پھڑ کے اور سڑک پار کروائی ہے راہ دکھایا ہے 2-4 قدم اگے ٹر پیا ہے اے آپ نے اس امتی دا مکان ہے جنہیں نبی نے نور راہ دکھائی ہے کنی کی نیکی ہے اس نیکی تے کتنا ایک وقت لگے گا یا کنی کوئی محنت کرنی پڑے گی انہیں عمرے کرن دی ضرورت نہیں انہیں حج کرن دی ضرورت نہیں انہیں نفلاں پڑھن دی ضرورت نہیں ایک چھوٹی جائی نیکی کرن دے نال جنت دا محل اللہ نے لکھ دیتا ہے اس امت دی بڑیاں شانہ نے صدقہ محبوب دائے اے او محبوب اپنی امت سے جنت نو سستا کر کے آیا ہے جنت دے دروازے کھلا کے آیا ہے امتی تیری مرضی نبی دی غلامی کر نہ کر امتی تیری مرضی نبی دی سنت عمل کر نہ کر اے امتی تیری مرضی نبی دے نال عشق کر نہ کر او محبوب تیرے واسطے جنت نو سستا کر کے آیا ہے جنت نو سستا کر دیتا ہے یہ وہ محبوب ہے انہی شانہ والا نبی اللہ اکبر فرمایا ایڈیاں نیکی کرنے کیا کرن دی ضرورت نہیں فرضہ تو بعد واجبات تو بعد تو چھوٹی نیکی کرے گا اللہ تیرے واسطے جنت کے دروازے کھول دے گا تو ایک وضو کرے گا وضو کرن تو بعد وضو دی دعا منگے گا اللہ تیرے واسطے جنت دے 8 دروازہ کو کھول دے گا جنت سستی کر دی ایڈیاں شانہ نوے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر گزرے نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام اللہ دے اگے بائے گئے نے اللہ دے دربار سامنے بائے گئے نے تے اللہ کو منگل لگے نے تے اللہ دیا تعریفہ کرن لگے نے تے اللہ دے شکر ادا کرن لگے نے عیسیٰ فرمان لگے نے آئے میرے رب تیری ذات بڑا شکر ہے بڑی مہربانی ہے کہ تو میں نو بغیر باپ تو پیدا کیتا ہی اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو میں نو ماں مریم دی چولی اندر گود اندر قوت گویائی نصیب فرمائی
معصوم سن، بچے سن، اللہ نے بلوایا سی۔ یاد ہے مریم دی شادی نہیں ہوئی سی، سورہ مریم میں پورا واقعہ ذکر ہے تے مریم نو اللہ نے بیٹا عیسیٰ روح اللہ عطا کیتا۔ جدو مریم اپنے پنڈ جا رہی سی، اپنے گھر جا رہی سی تے اللہ نے فرمایا مریم پریشان نہیں ہونا، تیری حفاظت اسی کرنی ہے۔ تے پنڈا نے آکھیا جدو بچہ چکیا ہے، مریم نو ویکھیا کہ بچہ چکیا ہے، عیسیٰ نو چکیا ہے، پنڈا نے کیا کیا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم نہ تیرا باپ اندہ سی نہ تیری ماں اندی سی، تو یہ بچہ کتھوں لے آئیے بغیر خامد تو؟ تے مریم نے اشارہ کی فاشارت الیہ، مریم نے اپنے بچے عیسیٰ نے وال اشارہ کیتا، انہیں کلو پچھو پچھو کتھو آیا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ پنڈا نے آکھن لگ پہ، برادریاں نے آکھن لگ پہ مریم تو پاگل ہو گئیاں، کدی بچے بھی ماما دی گود دے اندر، کدی بچے بھی بولے، بچے تو نہیں بول دے، بچے تو جواب نہیں دے۔ کہ اللہ نے عیسیٰ نو ماں دی گود دے اندر زبان دے چھڑی سی کہ عیسیٰ نے فرمایا سی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او پنڈا لے ہو میری ماں تے تہمت نہ لاؤ، مینو اللہ نے میری ماں تو بغیر باپ تو پیدا کیتا۔ تری سے شام دعا مانگنا، یا اللہ تیرا شکر ہے ماں دی گود دے اندر مینو قوت گویائی عطا فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ میرے کول اپہا جاندے سن، لولے لنگڑے آندے سن کہ میں لولے لنگڑے نو پھوک ماردا سا، جڑے حکم دے نال انہاں دی طبیعت ول آ جاتی سی، صحیح ہو جاتے سن، انہاں نوں شفا مل جاتی سی۔ اللہ اس نعمت تے بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ فرمان لگے عیسیٰ آج خیر تو ہے کہ میری نعمتیں شمار کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں، کی ہے آج کوئی گل ہے اسا کوئی اللہ پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا یا اللہ اگے بھی گلاں میریاں سنو، اتنے بس نہیں۔ میرے کول انے آندے سن، انے اکھاں کو انے، میں ہاتھ پھیرنا سا انہوں نے روشنی مل جاتی سی۔ یا اللہ میرے کول میرے برادری دے منجیاں دے مرداں نو چک کے میرے کول لے آندے سن، میں پھوک ماردا سا اور منجیاں تے لمبے پائے زندہ ہو جاندے سن، تو زندہ ہو کے اس منجی نو اپنے سر تے چک کے کر ٹر کہندے سن۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں بڑی عزت تو دیتی ہے، بڑا مقام دیتا ہے، بڑے موزے دیتے سن یا اللہ۔ پھر فرمایا یا اللہ میری برادری والے مٹی دیاں چیڑیاں بنا کے، مٹی دے جانور بنا کے میرے کول لے آندے سن، میں پھوک مار چھڑدا سا، وہ سچی مچی چیڑیاں بن جانیاں سن، اپنے پراں نال اڑ جانیاں سن تیرے حکم دے نال۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں ایڈے ایڈے تو موزے دیتے نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی۔ اللہ فرمانے نے عیسیٰ اے آج کی گن گن کے میری نعمتوں کو شمار کر رہے ہیں، شکر میرا ادا۔ گل کی ہے تو کی گل کرنا چاہنے میں نال، تو مینوں کی آکھنا چاہنے عیسیٰ؟ عیسیٰ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے نعمت کا شکر کر رہا ہوں، میرے دل کی گل ہے، میری ایک چاہ ہے،
میرا ایک شوق ہے، میری نیت کی ہے تو بجائے مینو یہ سب کچھ دین دے، بجائے نبوت دین دے، مینو کچھ بھی نہ دینا، مینو اپنے محبوب دا امتی بنا دے، میرے واسطے سب تو افضل۔ ایڈی وڈی شانہ والا نبی، نبوت مل کے نبی نو نبی کہندا ہے مینو نبوت نہ دے، مینو غلامی دے دے محبوب دی، مینو امتی ہونا محبوب دا یہ شرف دے دے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اگر کوئی دعا مانگ رہے ہیں میں تیری دعا قبول کی تھی عیسیٰ، میں تینوں اپنے محبوب دا امتی بناواں گا تے بنا چھڈا ہے۔ پر میرا تا ہے کہ فیصلہ سی، میں آسماناں نو توڑنا سی، زمیناں نو توڑنا سی، توڑ پھوڑ کرنی سی، کائنات کا پورا نظام درہم برہم کرنا سی، یعنی قیامت لے آنی سی، میں نہ پہاڑاں نو ہوا میں اڑانا سی، میں سمندراں نو اگ بنانا سی، اگ لا دینی سی، قیامت لے آنی سی۔ پر عیسیٰ میں تیری دعا نو قبول کرنا تے قیامت دے نظام نو میں روک لینا، آسماناں نو جرا میں ٹوٹے ٹوٹے کرنا سی، روک لینا، زمیناں نو جرا میں بننا سی، توڑنا سی، روک لینا، پہاڑاں نو جڑا ہواؤں وچ اڑانا سی میں روک لینا، سمندراں نو جڑی اگ لانی سی میں روک لینا، قیامت جو لے آنی سی قیامت نو میں روک لینا، صرف تیرے واسطے کہ تو نے عشق کیتا ہے میرے محبوب دے نال، تو نے محبت کیتی ہے میرے محبوب دے نال، تینوں ایک چاہ ہے، تینوں ایک شوق ہے، تینوں ایک محبت ہے میرے محبوب دے نال، میں قیامت دے نظام کو روک لینا، میں قیامت بعد چلے آواں گا، پہلے تیری دعا نو شرف قبولیت دیواں، پہلے تینوں امتی بناواں۔ ہم سوال ذہن پیدا ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ نبی سن اور عیسیٰ کی اللہ نے دعا منظور کر لی کہ عیسیٰ تو آن گے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ تو نبی سن، نبی تو آئے گا۔ انہاں جواب اللہ نے خود دیتا ہے کہ عیسیٰ ضرور آئے گا، میرے نبی نے جو فرمایا ہے، میرے محبوب نے جو فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، میرے محبوب نے جو فرما دیتا ہے وہ حق فرمایا ہے، محبوب دی گل نو میں تقدیر بنا چھڈیا ہے، محبوب دی گل نو میں قرآن بنا چھڈیا ہے، محبوب دی زبان نو میں فرمان بنا چھڈیا ہے، محبوب دی زبان نو میں اٹل فیصلہ بنا چھڈا ہے کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ آن گے، عیسیٰ آن گے پر نبی بن کے نہیں آن گے، میرے محبوب دے امتی بن کے آن گے، عیسیٰ امتی بن کے آن گے اور میرے محبوب دے دین دا پرچار کرن، میرے محبوب دے جو شریعت ہے اس شریعت دا پرچار کرن، میرے محبوب جو دین ہے اس دین تو خود بھی چلن گے ہوراں نوں بھی دعوت دین گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ دی دعا کو قبول فرمایا کہ تو میرے محبوب نے عشق کرنا ہے، اس دے صدقے اللہ نے قیامت کا نظام بھی روک چھڈیا ہے۔ ایڈے بڑی شانہ والے محبوب نبی اللہ نے سانو عطا کیتے نے، پھر بھی میں نبی دی سنت تے عمل نہ کراں، نبی دے دین تے عمل نہ کراں، جی نبی دی زندگی نو، نبی دی سیرت نو اپنا اولنا بچھونا نہ بناواں، میری اپنی کم نصیبی۔ اللہ دے محبوب اپنی امت نال اتنا پیار کہ آپ اجے دنیا چ نہیں ہے، جنت دروازے پہلے کھلوا کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب نو، محبوب
دن کی آمد ہے، اشارہ کرنا تیرا کم ہے، امتی نو جنت دینا میرا کم ہے۔ اشارہ تو کرتا جائے گا، جنت دا مالک میں بناتا جاؤں۔ ایڈی جنت سستی کر دیتی ہے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے، پھر بھی میں اللہ کو جنت حاصل نہ کرا، میری اپنی کم نصیبی ہے، اپنی بد نصیبی۔ میرے بھائیو آج غور کریے اپنی زندگی کے، اپنے لیل و نہار حرکات سکنات کے غور کریے، مراقبہ کریے، محاسبہ کریے، مذاکرہ کریے، اپنے نفس کے نال مذاکرہ۔ میں کی کر رہا ہوں، میں نے کرنا کی ہے، میں غلام کہندا، میں عاشق کہندا، میں محبت کس نال کرتا، میرا محبوب نبی کہندس آپ ماں دے پیٹوں آ رہے نے، دنیا تے آئے نے، آندے سارے آپ سجدے چلے گئے۔ ہے کوئی ایسا بچہ کہیں نہ آتی ماں دے پیٹوں نکلے اور سجدے چلا جائے، اور صرف سجدے سے نہیں گئے، اللہ کی تعریف شروع کر دیتی ہے، اور صرف یہ بھی نہیں، زبان کے لفظ ہے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، ارحم امتی، ارحم امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ یہ دعا نے اے میرے رب جس امت کی طرف میں نے گھال رہا تو اس امت کا رحم فرما، اس امت کی مغفرت فرما۔ محبوب آنے ساری سجدے ٹک پیا ہے، اللہ کی تعریف شروع کر دیتی ہے، امت کی فکر اور امت کے نال محبت شروع کر دیتی ہے۔ جیدی آمد امت دے غم دے اندر، جڑا اس دنیا تے جا رہے ہیں امت دے غم لے کے جا رہا ہے، آج امتی اس محبوب دے نال کی کردار کر رہا، اور میں بھی پتہ ہے، تینوں بھی پتہ ہے کی برتاؤ ہے، اور میرے بھی پتا ہے اور تینوں بھی پتا ہے میرے بھائی۔ اس واسطے دعا ہے اللہ رب العزت سانو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔